بفاتحة إلى حضرة سيدنا مولانا حبيبنا وشفينا وفتحنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الخير وآل سيدنا من الصحابة الصالحين من الرسول سيدنا أبي بكر وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين ما لا رسول بن فاطمة الزهراء خديجة الكبرى وعائشة وسائر أزواج السنة أجمعين ثم دار الإمام الحسن والإمام الحسين جميع ذريته ثم دار سيدنا النفيس بنت الحسن الأولاد ثم دار سيدنا علي زين العابدين سيدنا محمد الباقر سيدنا جعفر الصادق سيدنا علي رضي الله عنه ثم دار سيدنا المهاجر أحمد بن سيدنا المقدم محمد بن عبد علي ثم دار المقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن السباح محمد بن علي ثم دار سيدنا عمر الأخبار وأخوانه وخصوصا دارها الشيخنا سماحة الصدر والحافظ المسلم وعبد الله بن الوهاب سيدنا الإمام الحمد لله وذهب عبد القادر وما دار الحباب الشريف ومحمد الشريف ومن الحباب الفاتن وما دار الحباب عفيفة إسماعيل وما دار الحباب عائشة محمد خمسة وما لا روح العالم تبنى عبد الرحمن سيدنا عبد الرحمن محمد مولى العرش سيدنا محمد بن عبد الله محمد بن علي بن عبد الله إن شاء الله في الترتيب ما لا روح عبد الحباب محمد بن حسين عبد الرحمن الطاشع على رسول عبد الله جميع أهل السلسلة درجة السائلة العربية سائلة سبب الطريق المحمدية وسلم كبار الخلافة وأهل السلسلة أجمعين ثم إلى رسول الله الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني سيد أحمد كبير الرفاعي سيد إبراهيم بن السوق سيد أحمد البرمي ثم إلى جميع الأقطاب والأوتاد الأنجاب والأفكار والأوقات والأخلاق وأهل النظر وأهل الدرب وأهل الأهد رجال الربوات الأعظم ثم إلى رسول الله الأولياء مولانا الشريف هداية الله مولانا محمد طبعا بن مولانا مالك إبراهيم مولانا كريم مولانا ظلم مولانا درجات مولانا فرج مولانا مولانا قدس مولانا جمال الغفران مولانا شيخ سباكر إبراهيم مسمرة مولانا إسحاق مولانا مغربي سيدة فاطمة بنت ميمون جميع متقدمي أولياء الإسلام وصولا في الأولياء خلافين وخلافين أولياء الإسلام أجمعين ثم دار شيخنا سيدنا المكامل في بيتك الإسلام بجريم السلام فضالهم سيد السلسل المعشر الماتريدي من شافعي مالك حنفي حنبلي بن غزالي بن عربي سيد عبد العزيز الدباغ الشيخ معروف الكرخي الشيخ عبد الوهاب الشعراني ثم إلى روح مولانا حسن بن بندر وابنه مولانا يوسف إلى روح بسنت جمال في بندر مولانا الشيخ عبد الملك شيخ جمال ثم إلى جميع الذين في جاوة الشرقية والوسطى والغربية في إندونيسيا وفي آسيا وفي اليابان ثم إلى أرواح جميع أهل الزنبل والفرات والأقدار أوليائك في مقابر الشام وأوليائك في مقابر فاس وإلى أرواح أهل أوليائك في البقيع وأوليائك في معلى وأوليائك في شبيكة جميع مقابر الأولياء في الكون ثم إلى في كل ولي من ولي المشاركة الصغير المكبر المذكر من سيم الجن المصون في الأخلاق وإلى سلسلته أجمعين ثم إلى روح الحبيب حسين بن أبي بكر عبد الصالح عبد الله بن سلام التصل محمد طلحة محمد بن رحمن الصداق الحبيب أبو بكر محمد الصداق أبو بكر عبد الله التصل صالح عبد الله التصل أحمد بن سلام التصل محمد حبشي ثم إلى روح علي بن سلام ثم إلى روح علي بن محمد بن شيخ السكاف الهار البهر الأبي السباق بن أبو محمد جعفر بن شيخ الحبيب أبو بكر بن عمر بن يحيى في حامل الأسوان بخليفة بن سيد السلطان والشيخ أحمد بافة في جوجة مولانا إسماعيل الجيلاني مولانا حبيب بن حبشي مصلي مغفور ما لسلسلاته المجمعين ثم إلى الرحمن نبينا خاصة من أولئك أنبيائك ورسلك خصوصا سيدنا محمد الصديق خليفة السيد سيدات الفرح صاحب سعادة بكر سيدات شعب المنى الثاني سيد جانب ثم على روح الخاص ثم على الحب عليه السلام أحمد بن عبد الله من أضرار الارتباط
وعلى سيدنا علي بن الفقيه سيدنا علي بن علي وجميع أهل الدار كلهم الشيخ مرة مخرم الشيخ سعد السويدي أبي الحسن صلاح البحر أبي عبد الله مسلم طاهر والجميع أولياء العلم وعلى شيخ أبو بكر الشيخ حجاب بن بشر الحرب سيدي أبي المنجد رجال التصرف والمطرد الدائم ما نرحب بالقادر والغضبان من برد كتبهم وهذه الأشياء جدا وصولا في الولاء خلافة من سلسلتهم أجمعين وما لو من رجل من ترتيب نسيت وصولا في الولاء خلافة وأهل سلسلتهم أجمعين وبنية سلسلة قلوب الوالد والسلة كل المطالب لسنا أحمد سنة علي بن طالب قالوا لأن سلسلة من الخطوبة المرمخة والرسول صلى الله عليه وسلم رطوبة النصوص ولا تعلم وتعليم وتذكر وتذكر النحو والانتفاع لفائدة الاستفادة والحث على التمسك بالكتاب وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاء له دلالة الخير والدوام مرضاة والقرب والثواب وحسن المرتب والعافية والصلاة العلم ثم إلى روح الحبيب الإمام القدس صالح بن مسلم الحامد الحبيب حسين بن أحمد جد وشيخ وقلب سالم وحسين بن سالم الله يغفر ويرحمه ويرحم جميع أولئك ويرحم جميع أهل لا إله إلا الله أبانا أباكم أمهاتنا وأمهاتكم خصوصا من الزائر والذاكر ارحم الجميع برحمة من عندك رحمة واسعة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تعليله جميع صلوات أهل محبتك وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلاما يعلم سلامهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Masih ayat 83 tentang 8 pembagian. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. 1. Wabilwalidaini ihsana. 2. Wadhil qurba. 3. Sekarang 4. Wal yatama. 5. Wal masakin. 6. Wa qulu linnasi husna. 7. Wa aqimus salat. 8. Wa atuz zakah. Thumma tawallaytum min al-ghayri minkum wa antum mu'ridun. Sekarang tentang yatim. Ini dari hadis Riyadhus Shalihin. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha wa asyara bis sababah wal wusta wa farraja bainahuma syai'a. Rawahul Bukhari. Ana aku nabi wa kafilul yatim, dan orang yang menanggung urusan anak yatim, fil jannah, di dalam surga, hakadha, seperti ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah. Wa farraja bainahuma syai'a, agak direnggangkan sedikit. Wa akhraja Ibn Majah Irsyadul Ibad halaman 83. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yuhsanu ilaihi wa syarru
baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yusa'u ilaihi. Sebaik-baiknya rumah umat Islam adalah rumah yang di dalam rumah itu ada anak yatim yang diperbuat baik kepadanya, tidak dizalimi, tidak disia-siakan. Ini ada dua. Ada orang itu menyamakan antara anak yatim dengan anak kandung. Ini satu derajat. Satu derajat. Bahasa Indonesianya satu derajat. Di atasnya lagi, nah ini lebih sulit. Mengutamakan anak yatim di atas anak kandung. Nah ini sulit ini. Fadilahnya beda itu. Menyamakan saja sudah luar biasa. Sebab cinta anak kandung itu taba, bawaan lahir, wajar, watak, kebiasaan manusia, otomatis kepada anak kandung cinta. Ini anak yatim tidak ada hubungan darah, bukan anak, otomatis membutuhkan mujahadatun nafas, menentang hawa nafsu kalau ingin menyamakan apalagi mengutamakan. Ini sulit ini. Saya hanya membaca dan menerangkan. Saya sendiri belum mampu mengamalkan ini. Saya baru mampu kalau ihsan kepada aitam atau fuqara dengan mujahadah. Tapi ada yang seperti ini para wali Allah. Waliullah itu begini memang. Karena itu kita salut, kagum, hormat dengan para wali, sebab hati mereka itu sudah melampaui dari tabiat di atas, dari derajat kemanusiaan naik ke zumratul malaik. Hatinya, hati aulia itu sudah seperti malaikat. Jadi saya bacakan riwayat Habib Saleh Al-Habib Imam Al-Qutb Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, ada hubungannya dengan aitam ini. Wa syarru baitin fil muslimina, dan seburuk-buruknya rumah umat Islam adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang dia disakiti, dizalimi, tidak ihsan tapi iza'ah. Ini dari Majmu' Kalam Al-Habib Imam Al-Qutb Saleh bin Muhsin Al-Hamid yang dikumpulkan oleh Ammana Muhammad bin Hud Segar. Masih halaman awal ini, halaman 2 setelah muqaddimah. Pertama masalah anak yatim, maktub, tulisan tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bahasa Arabnya jangan dianggap salah nahu, salah susunan, tidak. Sebab Sayyid Muhammad bin Hud As-Segaf ini menulis keterangan-keterangan Al-Habib Imam Al-Qutb Saleh bin Muhsin Al-Hamid ini dari majelis ngobrol. Habib Saleh sedang ngobrol sama siapa, dicatat. Jadi tidak dikarang, bukan, ini bukan karangan yang rapi, bukan. Ini mah beliau sedang kalam, berbicara dicatat. Karena itu bahasanya bahasa obrolan, bahasa biasa. Thumma takallama sayyidi wa qala kanat yatimah indi rabbaituha wa sawaitu bainaha wa baina binti. Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid di dalam rumah beliau pelihara satu anak yatim perempuan, yatimah, satu anak yatim perempuan. Nah ini Habib Saleh sampai ke derajat ini. Beliau menyamakan antara anak kandung dengan anak yatim. Sawaitu bainaha wa baina binti. Ja'altuha ka ahda banati wa zawwajtuha wa farrahtuha wa qumtu biha al-maqam at-tam fi zawjiha.
saya jadikan yatimah itu seperti salah satu putriku sendiri. Sampai usia kawin, saya kawinkan, saya bahagiakan dengan sempurna. Acaranya juga dibikin acara yang sempurna, al-magamat tam. Wa ba'da intihai tazwijiha bilailatin, usai aku mengawinkan anak yatim itu, yatimah tadi, satu malam, ra'aitul Mustafa sallallahu alaihi wasallam jaa ila makani. Saya bermimpi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke tempat saya di Tanggul. Wal faqir fil makan usolli. Di dalam mimpi itu saya sedang sholat. Wa budu ma'i raka'atain minas salah. Ceritanya di dalam mimpi baru sholat 2 rakaat. Tengah-tengah sholat maksudnya. Tengah-tengah sholat dapat 2 rakaat. Tahu-tahu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk, illa wa ra'aitun nur syarik amam al-bait. Wa dakhala al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa jalasa fil babil qibli. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumah. Waktu sampai ke pintu, cahaya beliau bersinar sangat terang benderang. Kemudian Nabi duduk di sebelah selatan pintu. Bersama Nabi Muhammad itu ada wali lagi nih, wa bi ma'iyyatihi al-Habib Hadi bin Abdullah al-Haddar, Banyuwangi. Habib Hadi ini salah satu guru ijazah Sayyidina Maulana al-Walid Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Fiqih. Nabi Muhammad dalam mimpi itu masuk bersama Habib Hadi al-Haddar. Wal Hajson Haji, ada satu orang lagi. Masih di dalam mimpi, wal faqir atmamtu bagiyas salah raka'atain. Saya sempurnakan sisa sholat 2 rakaat, sebab dalam mimpi itu akan melaksanakan sholat 4 rakaat. Wa ba'da intihai shalah halan gumtu wa safahtuhu sallallahu alaihi wasallam. Selesai sholat, saya langsung berdiri mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjabat tangan beliau, musafahah dengan Nabi. Wa jalastu amamahu, aku berdiri di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa lam aqdir atamala fi wajhihi sallallahu alaihi wasallam minan nur alladhi alaihi wa jami'u badani yartaqil. Wa qala li al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Saya pandang-pandang wajah Nabi tidak mampu karena terlalu mencorong, terlalu isyraq. Pancaran cahaya Nabi terlalu terang sehingga saya tidak mampu melihat di dalam mimpi itu seperti apa wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlalu dahsyat cahayanya. Badan saya di dalam mimpi itu sampai gemetar. Kemudian Nabi berkata kepada saya, ini yang penting, Jina banubarik bizzuwaj wa bagaina ta'mat az-zuwaj. Saya datang ini untuk memberi barokah wanita yatimah, anak perempuan yatim yang engkau nikahkan. Bahkan saya Nabi ingin mendapat barokah ikut makan makanan perkawinan anak yatim. Masya Allah. Berarti sampai makanannya saja dari acara perkawinan seorang anak yang yatim atau yatimah mengandung barakah, sampai Rasulullah SAW ingin memakannya. Wantabahtu masruran wa farihtu birru'ya katsira. Kata Habib Saleh, kemudian saya terbangun dengan hati yang dipenuhi sukacita yang sangat dalam, karena di mimpi tadi bersama Nabi Muhammad SAW, Habib Hadi al-Haddar, Habib Saleh sudah ngambil kertas sama tinta akan menulis surat. Baru beliau mau menulis surat, illa wa dakhala al-Habib Hadi ila al-makan.
Tahu-tahu Habib Hadi Al-Haddar sampai ke rumah Habib Saleh di Tanggul tanpa janji dan tanpa pemberitahuan, mimpinya baru tadi malam. Wa farihtu bihi katsiran wa qassat alaihi ar-ru'ya wa fariha bir-ru'ya katsira. Al-Habib Hadi Al-Haddar sangat senang sekali mendengar mimpi Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. وفي الصباح حالا عزمنا لزيارة الحبيب جعفر بن شيخان السقاف بباسروان وبمعية الحبيب هادي والولد عبد الله بن محسن الحامد. Paginya Habib Saleh dengan Habib Hadi berkunjung ke rumah Al-Habib Al-Imam Ja'far bin Syekhan As-Sugaf. Ini juga salah satu guru Sayyidina Maulana Al-Walid Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fuqih di Pasuruan. Habib Ja'far ini selain terkenal ahli menafsirkan Al-Quran, juga terkenal ahli kasyaf. Kata Sayyidina Maulana Al-Walid Habib Abdullah bin Al-Fuqih, kasyafnya terlalu luar biasa dan terkenal, itu memang mukasyif azim Habib Ja'far. Wa wasalna ila makanil Habib Ja'far bin Syekhan wa fariha bina katsira. Ketika kami sampai ke rumah Habib Ja'far menyambut kami dengan gembira. Wa farihna nahnu aidan wa ba'da julusina halan qala lana al-Habib Ja'far wa kashafana. Baru duduk Al-Habib Ja'far mengkasyaf Al-Habib Saleh. Kata beliau, wa kana yarfugu bil yatimi wal armalah. Tahu Habib Ja'far. Beliau mengeluarkan dalil Rasulullah SAW itu selalu mengasihi anak-anak yatim dan wanita janda. Ini belum cerita, ini dikasyaf Habib Saleh. Setelah dikasyaf, Habib Saleh cerita ke Habib Ja'far. Wa qassayna alaihi ar-ru'ya. Diceritakan, tadi malam saya bermimpi Rasulullah SAW ila tamamir ru'ya. Apa kata Habib Ja'far? Wa qala ru'yaka haqq والشيطان ما يقدر يتمثل بسورة المصطفى صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني حقا. Mimpimu benar, sebab syaitan tidak akan bisa menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani, siapa yang bermimpi aku Nabi fil manam faqad ra'ani haqqa, maka dia benar-benar bermimpi aku. Sebab syaitan tidak bisa menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di alam mimpi. Satu lagi hadis tentang Nabi, tentang yatim. Tapi sebelum saya baca, tadi itu tentang musawah. Kalau lafzul hadis, yatimun yuhsanu ilaihi, yatim yang kita berbuat ihsan kepadanya. Lah ihsan itu ada dua macam. Ada yang sampai ke kelas menyamakan, ada yang mengutamakan. Jadi yang saya baca itu yang musawah. Sekarang bagaimana kalau saya tidak mengatakan Habib Saleh tidak sampai ke maga mengutamakan, tidak ya. Ini saya bahas yang tercatat. Tapi dalam hati saya meyakini orang sekelas Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid pasti sudah sampai ke derajat mengutamakan apa-apa yang diperintahkan Allah daripada watak basyariah beliau. Saya sudah yakin Habib Saleh masuk. Cuma kita terikat dengan pembahasan yang mastur fil kitab, yang tercatat apa, yaitu yang kita baca, kita terangkan. Tapi hakikatan
Saya yakin karena beliau masuk Qutbiyah, apalagi Qutbiyah wali biasa saja, pasti si wali itu mengutamakan hitam daripada anak-anak kandung. Amalan bi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi yang sampai yatawallal Qutbiyah. Nah, untuk yang mengutamakan fadilahnya lebih lagi. Ini saya nukil dari kitab Tuhfatul Ashraf Al-Habib Al-Muhaddits Muhammad bin Hadi As-Segaf. Ini juz berapa ini? Halamannya 140, juz 2. وقال رضي الله عنه كان رجل عنده يتيم فرباه أحسن تربية يقدمه على أولاده فرأى رؤيا كأن القيامة قامت والناس في المحشر للحساب فاحتوشته ملائكة العذاب من كل مكان فجاء اليتيم فقال للملائكة افرغوا لي ففرغوا له فجاء إلى الرجل وقال للملائكة خلوا سبيله وهبوه لي فسمعوا النداء من قبل الله تعالى خلوا سبيله وهبوه لليتيم فخلوا سبيله كان رجل عنده يتيم فرباه أحسن تربية. Ada seorang anak yatim dipiara oleh sebagian orang soleh dan dididik dengan pendidikan yang baik. Yang perlu dicatat yuqaddimuhu ala auladi. Orang soleh ini mengutamakan anak yatim itu daripada anak-anak kandung. Nah, ini sulit ini. Mengutamakan. Bukan menyamakan, mengutamakan. Far'a ru'ya, orang soleh itu bermimpi seolah-olah telah datang hari kiamat dan manusia sedang dikumpulkan di padang mahsyar untuk melaksanakan hisab amal-amal mereka. Fahtaushadhu malaikatul azab min kulli makan. Orang soleh tadi di dalam mimpi dikelilingi, dikepung oleh malaikat azab dari segala arah. Ketika dia sedang ketakutan, kebingungan, datang anak yatim yang dia piara sewaktu dia hidup. Faqala lil malaika, berkata kepada para malaikat, ufrugu li, beri saya jalan, saya ingin ke orang ini. Kemudian orang soleh itu didatangi oleh yatim yang dia piara di alam dunia, dan berkata anak yatim itu kepada para malaikat, khallu sabilahu, biarkan dia berjalan, berikan dia padaku. Jadi dalam mimpi ini si orang soleh ini sedang kacau balau akan berurusan dengan hisab. Si yatim fi aman, dia dalam keadaan oke, tidak ada masalah dia di padang mahsyar. Ketika terjadi pembicaraan antara anak yatim dengan para malaikat, tiba-tiba semua yang ada di tempat itu mendengar firman Allah Subhanahu wa ta'ala, berfirman kepada para malaikat, biarkan orang ini, berikan dia untuk anak yatim. Fakhallu sabilahu, hingga orang saleh ini bebas, selamat, keluar dari mahsyar. Paham saya membaca riwayat ini, dia telah terselamatkan daripada hisab. Karena apa? Karena barokah, karena sebab dia melawan hawa nafsunya sehingga mampu mengutamakan yatim daripada anak kandung. Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minhum, waj'alna minal mahbubin inda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sairil awliya'i was salihin ala hadhihi niyyah وكل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
إياك نعبد وإياك نستعين الصراط